بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، کراچی کے حضرت بو علی سینا صاحب نے فتاوی رضویہ شریف کے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ اس میں 300 یا 500 غلطیاں ہیں۔ فقیر نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ غلطیاں ہمیں بھجوا دیں تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ واقعی وہ غلطیاں ہیں یا حضرت بو علی سینا صاحب کا ذہنی فطور ہے۔ مگر فقیر کو حضرت بو علی سینا آف کراچی صاحب کی طرف سے ان غلطیوں کی وہ طویل فہرست تو موصول نہیں ہوئی، جبکہ حضرت نے وہ ویڈیو کلپ کی صورت میں بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ اگر حضرت بو علی سینا صاحب آف کراچی کو ویڈیو کلپ بنوانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم ان کے اس شوق کے متعلق تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی اگر موصوف واقعی تحقیقی میدان میں قدم رکھنا چاہتے تھے اور حق و صداقت کو پانے اور پھیلانے کی طلب حضرت کو تھی تو وہ طویل فہرست ہمیں بھی بھجوا دیتے تاکہ ہم اپنی اور ان کی تشفی کا کچھ سامان جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اگر حضرت بو علی سینا صاحب کو ویڈیو کلپ بنوانے کا ہی شوق ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم حضرت بو علی سینا صاحب کی نشاندہی پر نظر رکھیں گے اور خود سمجھنے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ باقی وما توفیقی الا باللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی حضرت بو علی سینا آف کراچی نے فتاوی رضویہ شریف پر اعتراض کیا اور ان کے شاگرد و معاون نے ایک لطیفہ بھی سنایا ہے۔ آپ پہلے ان کے لطیفے والی ویڈیوز کو جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ کر دوں، اس کے بعد میں آپ سے مسئلہ پوچھوں گا اور پھر ہم یہ فتاوی رضویہ کے سوال پر آئیں گے، اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے سمجھانا بھی آج۔ مسئلہ یہ کہ ایک مولانا صاحب کی جو ہے نا وہ گائے چوری ہو گئی۔ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر گائے چوری ہو جائے تو کیا کیا جائے اور چور پکڑا جائے؟ تو مولانا صاحب اس کو دعوت دینے لگے کہ جناب چلو معاف کر دو، کوئی بات نہیں، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، معاف کر دو۔ پھر لوگوں نے جو ہے نا بعد میں وضاحت کی کہ مولانا صاحب وہ گائے آپ کی تھی۔ تو مولانا صاحب کا رویہ بھی چینج ہو گیا، فتویٰ بھی چینج ہو گیا، مسئلہ بھی چینج ہو گیا۔ وہ مولانا صاحب نے پھر جواب یوں دیا کہ بیٹا ادھر آ جا، پہلے تو ایک کام کر، گائے واپسی دے، اور دوسری بات کہ جتنے دیر وہ تیرے پاس رہی ہے نا اتنی دیر اس کا پیسہ بھی مجھے واپس لا کے دے۔ تو فتویٰ کا مسئلہ تبدیل ہو گیا، دوسرے کے لیے الگ، اس کے لیے الگ۔ شاید یہ بے اعتدالی ہمارے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ میں ایک سوال آیا کہ جی تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ احباب نے حضرت بو علی سینا صاحب آف کراچی کے معاون کا لطیفہ سماعت فرمایا۔ اس لطیفے کو سنانے کا مقصد فتاوی رضویہ شریف پر تان کرنا تھا کہ جس طرح اس مولانا صاحب نے اپنی گائے کی چوری کا سننے کے بعد فتویٰ بدل دیا تھا، ایسے ہی معاذ اللہ فتاوی رضویہ شریف میں اپنے اور بیگانے کے لیے فتوے بدلے ہوئے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اس پر جو ہے وہ طویل فتوے کا سوال بھی پڑھا ہے، جس پر طنز کرنے کے لیے انہوں نے یہ لطیفہ سنایا تھا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ سوال آپ احباب کے سامنے بیان کریں، اگرچہ سوال تھوڑا سا طویل ہے لیکن جب تک پوری صورتحال آپ احباب کے پیش نظر نہ ہوگی تو پوری بات کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک سوال ہوا جس کو فتاوی رضویہ شریف کی 8 نمبر جلد کے اندر جو رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ سے شائع ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے صفحہ 387 پر یہ سوال موجود ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ خطبہ جمعہ
مصنفہ حضرت مخدوم سعد الدین عرف مخدوم شیخ سعد خیر آبادی، خلیفہ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی، شاہ مینا لکھنوی قدس اللہ سرہ العزیز، جو منسلکہ حاضہ ہے من جملہ عبارت خطبہ مذکور کے، آگے فارسی ہے اور ساتھ اردو ترجمہ بھی فتاوی رضا فاؤنڈیشن والوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو طوالت کے خوف کے پیش نظر فقیر بھی انہی کی طرح فقط اردو جو ہے اس کو پڑھتا ہے کہ اس خطبہ کے اندر کیا موجود ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، اگر میں کملی سر پر لیتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو تھوڑا قیام کر، نصف رات۔ اگر میں باہر آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو احسن طریقے سے چھوڑ دے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ راحت کے طلبگار ہیں اور ہم آپ سے محنت و پریشانی چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری نیکیوں کا حساب ہو اور گوشہ نشیں رہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ اور آپ میرے ساتھ 100,000 قسم کا حساب رکھیں۔ آپ کون ہیں جو دل کا اطمینان چاہتے ہیں؟ ہم نے تو سابقہ انبیاء کو پریشانی کا حکم دیا۔ اگر میں تجھے خوش دیکھوں گا تو کہوں گا یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تیرے دل کو تنگ پاؤں تو کہوں گا ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہے۔ وہ پریشانی کتنی اچھی ہے جو مشت خاک کو حاصل ہوئی ہے۔ کون ہے جو اس معاملہ میں ماتم و مصیبت کا اظہار کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فریاد ہوئی، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ عشاق کی فریاد اسی طرح کی ہوتی ہے، کاش اس کائنات میں کوئی ماں بیٹا ہی نہ جنتی، یا خود میرے باپ کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اس مکار و غدار دنیا کے پاؤں تو نہیں باندھ سکتا، جبکہ رسولوں کے سربراہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا۔ اس عبارت پر ایک صاحب کو جو بنظر حالت زمانہ حال ذی علم خیال کیے جاتے ہیں، یہ اعتراض ہے کہ اس عبارت میں اہانت و بے حرمتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہے، جو باعث تکفیر قاری و سامعین خطبہ ہے، کیونکہ اس مضمون کا استنباط نہ کسی آیت قرآنی سے ہے نہ کسی حدیث سے۔ یہ اعتراض معترض کا صحیح ہے یا غلط؟ اور اگر غلط ہے تو معترضین کے اعتراض کا کیا جواب ہے؟ یہ سوال تھا جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کیا گیا، اور اس سوال کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ہے وہ جواب عطا کیا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، فتاوی رضویہ شریف کے فتوے کا سوال جو تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا، جس کا جواب سیدی اعلیٰ حضرت نے دیا، جس کا کچھ حصہ حضرت ابو علی سینا آف کراچی اور ان کے معاون نے بھی پڑھا ہے۔ اگر وہ ویڈیو کلپ کا حصہ لگاتے ہیں تو ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو علی سینا صاحب کا قائم کردہ اعتراض آپ سماعت فرمائیں۔ اب اندازہ کریں آپ خود، خلاصہ یہ ہے کہ ایک عبارت کو کہہ رہے ہیں گستاخی ہے، ایک عبارت کو کہہ رہے ہیں پڑھنا حرام ہے، ایک عبارت کو کہہ رہے ہیں اس میں انبیاء کی توہین ہے، اور لفظ بھی لکھا ہے کہ واجب الرد ہے، بالکل ایسی واجب الرد ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں لیکن اگر بالفرض یہ کشف ثابت ہو جائے پھر ہم چپ ہو جائیں گے اللہ بندے کی راز و نیاز۔ یار اللہ بندے کی راز و نیاز میں گستاخی ہوتی ہے نبیوں کی؟ صحیح بات ہے۔ اللہ اور بندے کی راز و نیاز کے اندر کیا قرآن کی آیتیں غلط ہو جاتی ہیں؟ اللہ اور بندے کی راز و نیاز کی باتوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیں گے؟ صحیح، عقل میں آ رہی ہے بات؟ صحیح ہے۔ ایک عام، یقین کرو عالم دین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عام بندہ اس سے بھی پوچھ لو کیا الہام کے اندر اللہ اپنے بندے کو اپنے نبی کی توہین سکھائے گا؟ وہ کہے گا خدا کے واسطے شرم کرو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
اس لیے میں کہتا ہوں یہ عالم کے بھی جوابات نہیں. جی اس کے بعد حضرت ابو علی سینا صاحب نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے، ایسے سوالات ہیں کہ جو کسی عالم کے بھی جوابات نہیں ہیں، بس چھپ گئے ہیں. آپ ان کا یہ ویڈیو کلپ بھی ملاحظہ فرمائیں. ایسے جو سوالات ہیں نا یہ کسی عالم کے بھی جواب نہیں ہیں، یہ بس چھپ گئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ جو کلیکشن ہے نا فتاوی رضویہ کی، مجھے اس پہ بہت عرصے سے سوالات ہیں. کہاں سے یہ collection ٹھیک نہیں فسادات ہے. آ گئے؟ میں بالکل واضح موقف رکھتا ہوں کہ کلیکشن ٹھیک نہیں ہے، ایسا جواب نہیں دے سکتا. تو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے. مجھے اس کلیکشن کے اوپر سوالات ہیں، اس میں بہت سے مسائل آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ خود حیران ہو جائیں گے. یعنی دوبارہ دیکھیں آپ، ایک عبارت پڑھنا حرام ہے، اس میں نبیوں کی گستاخی ہے، لیکن ولی کا کشف ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر خاموش، اللہ بندے کی باتیں، راز و نیاز کی بات. جی تو سامعین و ناظرین، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے فقیر یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو علی سینا صاحب اور ان کے معاون و شاگرد نے جس طرح فتاوی رضویہ شریف کو سمجھا ہے، اس پر ان کو 21 نہیں 101 توپوں کی سلامی دینی چاہیے. ارے اللہ کے بندو، جب تم لوگوں میں فتاوی رضویہ شریف کی عبارات کو سمجھنے کی صلاحیتیں ہی موجود نہیں ہیں تو تم منہ اٹھا کر اعتراض کرنے کیوں بیٹھ جاتے ہو اور سیدھی سادی عوام کو کیوں گمراہ کرنے کے در پہ ہو؟ ویسے ہی مادر پدر آزاد لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے خواہ مخواہ دیندار لوگ بدنام ہوتے ہیں، اور مادر پدر آزاد جو لوگ ہیں تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. انسان کے اندر کسی نہ کسی کونے خدرے میں کچھ تھوڑی بہت شرم و حیا ہوتی ہے، تمہارے اندر تو رتی برابر بھی محسوس نہیں ہوتی. جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو، کبھی حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ پر جھوٹ، کبھی امام مالک رحمہ اللہ پر جھوٹ، اور کبھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر جھوٹ. دینی اصطلاحوں کا مفہوم و مطلب تبدیل، کبھی اصول حدیث کی اصطلاحوں کے مفہوم و مطالب جو ہیں ان میں تحریف. تم لوگوں میں روز جزا کا خوف بھی ہے یا نہیں ہے؟ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور تم بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس فتویٰ میں، یعنی فتویٰ کے جواب میں کہاں لکھا ہے جو سید اعلیٰ حضرت کی طرف تم منسوب کر رہے ہو کہ پھر بالفرض اگر یہ کشف ثابت ہو جائے تو ہم چپ ہو جائیں گے؟ اللہ اور بندے کے راز و نیاز کی باتیں ہیں. بعد میں آگے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ کشف و الہام ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس پر کلام نہیں کریں گے، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور جس عبارت کی جانب تم لوگ اشارہ کر رہے ہو، تم لوگوں نے اپنی موٹی عقل کی بنا پر اسے سمجھا ہی نہیں ہے. فقیر صرف حضرت ابو علی سینا صاحب کو موٹی عقل کا حامل سمجھتا رہا، مگر خیر سے موصوف کا معاون بھی موصوف کے ساتھ ہی مل گیا، جنہیں حضرت ابو علی سینا صاحب مفتی بھی کہتے ہیں. اگر یہ مفتی ہیں تو بقیہ کا کیا حال ہوگا؟ حضرت کیا جناب کے ساتھ سارے کے سارے ہی عقل سے پیدل لوگ ہیں؟ جناب کی ساری ٹیم میں کوئی بھی صاحب عقل موجود نہیں ہے؟ بس ایسی ہی بے تکی باتیں مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے سب جمع ہو گئے ہو. اب فتوے کا مطلب و مقصد ذرا غور سے سننا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس حکایت کا کئی طریقوں سے رد فرمایا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو آپ نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ پڑھنا حرام اور محض بدخواہی عوام اسلام ہے. یہ مخاطبہ حائلہ کہ اس میں مذکور ہوا اصلاً کسی آیت یا حدیث یا اثر یا کسی کتاب معتبر میں اس کا پتہ نہیں، نہ حضرت سیدنا مخدوم شیخ سعد بدھن رضی اللہ تعالی عنہ سے بروجہ صحیح اس کا ثابت ہونا معلوم. اگر ایسی ہی حکایت بے سروپا ہے جب تو اس کا واجب الرد ہونا خود ظاہر، اور اگر خطائے نساخ نہ ہو تو اس کی بے ربطی عبارت خود اس کے بطلان نسبت پر دلیل ظاہر. مثلا صدر خطبہ میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام ومن تاب توبتا نصوحا من التابعین
کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ شخص جس نے خاص توبہ کر لی وہ تابعی ہے؟ خطبہ ثانیہ کے اندر، خطبہ ثانیہ میں نشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ خصوصاً علی افضل الصحابۃ و افضلہم بالتحقیق، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خصوصاً صحابہ سے افضل اور بالیقین ان سے صاحب فضیلت پر۔ پھر اصل مقصود خطبہ کہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی اعمال صالح کی ترغیب دینا، معاصی سے روکنا۔ یہ خطبہ اس سے اصلاً بحث نہیں رکھتا بلکہ صراحتاً اس کے خلاف ہے۔ جب ہر جمعہ جاہل لوگ سنیں گے کہ اللہ عز و جل فرما چکا ہے، آگے فارسی ہے اس کا ترجمہ، جو میری وحدانیت اور اس کی رسالت کی گواہی دے دے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے عمل جیسے بھی ہوں، اس کا کیسا برا اثر ان پر پڑے گا وہ سمجھ لیں گے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، اعمال فضول و محمل ہیں۔ پھر عوام کے سامنے یہ تین مصطلحات خاصہ صوفیاء کرام مثل قبازی، کلندری و چاک دامنی و عیاری کا تذکرہ کس قدر خلاف مقاصد خطبہ ہے، اور ان سب سے بدتر اور کروڑوں درجہ بدتر وہ تذکرہ کہ مصطفیٰ سید المرسلین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ آپ کون ہیں جو دل کا اطمینان چاہتے ہیں؟ ہم نے تو سابقہ انبیاء کو پریشانی کا حکم دیا ہے، اس سے صاف صاف انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی معاذ اللہ حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضلیت ٹپکتی ہے۔ ایسے محاورات میں اعلیٰ ہی سے استشہاد کیا کرتے ہیں، مثلا کسی امیر سے کہیں تیری کیا حقیقت ہے، سلاطین تو اس سے محفوظ نہ رہے، اور اگر تنزل بھی کیجئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل نہ ہونا تو اس کا صاف کہنا ہے یہ کیا گمراہی نہیں؟ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راحت کی نسبت، اور وہ بھی یوں مرضی الہی کے خلاف، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس فریاد کا انتساب کہ اے رب محمد کاش محمد کو پیدا ہی نہ کرتا، جو حال کی نگاہ سے معاذ اللہ سقوط عظمت کا باعث ہوگا، اور عیاذاً باللہ یہ عقیدہ ہو تو ایمان ہی گیا کہ ایمان تو صرف ان کی تعظیم و محبت کا نام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 399 اور 390۔ یہاں تک سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس خطبہ کے متعلق حکم شرعی بیان کر دیا کہ یہ خطبہ پڑھنا حرام و ناجائز ہے۔ دوسرے حصہ میں حضرت مخدوم شیخ سعد کی جانب اس خطبہ کے انتصاب کی بحث تھی تو آپ نے فرمایا کہ غرض کسی طرح گمان نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت مخدوم قدس سرہ الکریم نے یہ خطبہ تصنیف فرمایا ہو، یعنی آپ نے اس کا ان کی تصنیف ہونا اس کا بھی رد کر دیا، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نزدیک اس خطبے کا انتصاب ہی مشکوک ہے۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اگر بالفرض انتصاب درست ہو تو کیا اس کو مان لیا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا غرض کسی طرح گمان نہیں کیا جاتا کہ حضرت مخدوم قدس سرہ الکریم نے یہ خطبہ تصنیف فرمایا ہو، اور اگر بالفرض حضرت ممدوح سے اس کا ثبوت صحیح بروجہ معتمد ہو کہ حضرت نے یہ مخاطبہ کہیں ذکر فرمایا تو اب نظر اس میں ہوگی کہ آیا برسبیل نقل و حکایتن ہے یا بر بنائے کشف و الہام بر تقدیر اول،
جبکہ مدار روایت پر رہا تو مسئلہ علوم ظاہرہ کے دائرہ میں آ گیا، صحت سند درکار ہوگی، اور کسی ولی معتمد کا کوئی نامعتمد حکایت کسی سے نقل فرمانا اس کی روایت کو صحیح و واجب الاعتماد نہ کر دے گا۔ یہ 390 صفحہ پر، یعنی اس عبارت میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے برسبیل صحت یعنی صحت انتصاب دو احتمالات ذکر کیے ہیں کہ حضرت مخدوم صاحب نے یہ حکایت کسی سے نقل کی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ بر تقدیر اول جبکہ مدار روایت پر رہا تو مسئلہ علوم ظاہرہ کے دائرہ میں آ گیا، صحت سند درکار ہوگی، اور کسی ولی معتمد کا کوئی نامعتمد حکایت کسی سے نقل فرمانا اس کی روایت کو صحیح و واجب الاعتماد نہ کر دے گا۔ یعنی آپ نے اصول بیان کر دیا کہ غیر معتمد روایت کو ولی معتمد نقل کرے تو بھی وہ روایت صحیح اور واجب الاعتماد نہ ہوگی۔ پھر اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کچھ حوالے بھی ذکر کیے ہیں، یعنی آپ نے جو احتمالات پیدا کیے کہ حضرت مخدوم قدس سرہ نے بالفرض یہ لکھا، تو اگر نقل روایت ہے تو اس کا تعلق علوم ظاہری کے ساتھ ہے، اور علم ظاہری کے اعتبار سے یہ واجب الرد ہے۔ اب باقی دوسرا احتمال موجود ہے کہ مخدوم صاحب نے بطور کشف و الہام لکھا ہو، تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کشف و الہام کے صحیح ہونے کا بھی رد فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اصحاب کشف و الہام کے 3 طبقے جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، مبتدی، اوسط، اکابر، واصلین۔ مبتدین اور اوسط کے لیے فرمایا کہ ان کے کشف و الہام میں احتمال خطا ہوتا ہے، اور اکابر واصلین کا کشف و الہام جو ہے وہ کشف متین اور الہام مبین ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یہ 391 نمبر صفحہ پر فرماتے ہیں کہ احتمال خطا کشف مبتدین و اوساط میں ہوتا ہے، اکابر واصلین نفعنا اللہ تعالی ببرکاتہم فی الدنیا والآخرت والدین کا کشف جو ہے وہ کشف متین اور الہام مبین حق کو صحیح ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب کے اس کشف کو حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے خطا قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ یہ 392 پر، فرمایا بھلا یہ تو ایک مخاطیہ کشفیہ ہوگا، یعنی اگر اس کو کشف مانے بھی تو بھی یہ کشف خطا ہے، درست نہیں ہے۔ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے تو صاف انداز میں اس کو بصورت کشف ہونے کے خطا قرار دیا ہے، درست قرار نہیں دے رہے۔ باقی رہی وہ عبارت کہ جس کی وجہ سے ان دونوں ٹپوریوں کے سر چکرا گئے اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے پوری اداکاری کرتے ہوئے ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کر دی کہ چاہے کچھ بھی ہو فتاوی رضویہ شریف میں غلطیاں نکالنی ہے۔ اب وہ عبارت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ یہ 392 نمبر صفحہ پر ہے کہ اب یہ مخاطبہ ان مقامات راز و نیاز سے ہوگا جو مولا و عبد و محبوب میں ہوتے ہیں، جن میں دوسرے کو دخل دینا حرام، انہیں نقل مجلس بنانا حرام، بلکہ بحال فساد نیت کفر صریح بلا کلام۔ 392 جلد 8۔ اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اگر بالفرض مخدوم صاحب کو کشف ہوا کہ عالم کشف میں اللہ رب العالمین اور حضور اکرم جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان یہ مخاطبہ ہوا، تو بھی یہ ان مقامات راز و نیاز سے ہوگا جو مولا و عبد و محبوب میں ہوتے ہیں، دوسرے کو دخل دینا حرام ہے، اور اگر نیت میں فساد ہو تو بلا کلام صریح کفر ہے، یعنی کشف و الہام کی بنیاد پر بھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی صاحب کشف و الہام کو ایسی باتیں کشف و الہام میں نظر آئیں
تو بھی اسے خاموشی اختیار کرنا ہے، کیونکہ کشف و الہام میں احتمال خطا موجود ہوتا ہے۔ نقل مجلس نہیں کرنا، اگر وہ بیان کرے گا تو بھی حرام و ناجائز ہوگا، اس کو اس میں دخل دینا بھی جائز نہیں۔ رب قدیر اپنے عبد محبوب سے جس طرح چاہے کلام فرمائے، وہ رب تعالی اور اس کے محبوب کا راز و نیاز کا معاملہ ہے، جس میں کسی دوسرے کو دخل دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ عبارت کا مقصد و مطلب تھا، جس میں کوئی بھی قابل اعتراض بات نہ تھی، مگر ان ٹپوریوں نے اس عبارت کا ایسا مقصد و مطلب بگاڑا کہ رب کی پناہ۔ پھر اعتراض فتاوی رضویہ شریف پر کہ اس کے فتوے غلط ہیں۔ حضرت ابو علی سینا صاحب، اگر فتاوی رضویہ شریف کی عبارات کو سمجھنا آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں، تو جناب کیوں اس میدان میں کود رہے ہیں؟ پھر اعتراض فتاوی رضویہ شریف پر کہ اس کے فتوے غلط ہیں۔ حضرت ابو علی سینا صاحب آف کراچی، اگر فتاوی رضویہ شریف کی عبارات کو سمجھنا آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، تو جناب کیوں اس میدان میں کود رہے ہیں اور کود کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ تو جناب ابھی تک فتاوی رضویہ شریف پر جو اعتراضات قائم کر سکے ہیں، جو بھی آپ نے اعتراضات فتاوی رضویہ پر قائم کیے اور جن کو ہم سن سکے ہیں، وہ سب تو آپ کے معاف ذہن کا نتیجہ تھے۔ باقی اعتراضات و اشکالات کی بھی یہی حالت معلوم ہوتی ہے۔ خیر سے جب یہ ویڈیو بنوا رہے تھے حضرت ابو علی سینا، تو جناب دیسی گھی کا حلوہ بھی تناول فرما رہے تھے، جس کا ذکر جناب کے معاون صاحب نے کیا۔ بے شک تناول کرتے رہیں، مگر اس کی قوت کو ایسے جاہلانہ اعتراضات پر تو ضائع نہ کیا کریں۔ کم از کم دیسی گھی کے ہدیہ ہونے والے حلوے کی ہی قدر کر لیں اور کوئی مثبت کام کریں۔ ہم اس سے زیادہ جناب کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ہم نے فتاوی رضویہ شریف پر آپ کے قائم کردہ اعتراض کی حقیقت کو کھول دیا۔ سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی مرضی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔